آپ سن رہے ہیں کتاب اسباق تاریخ، دو تاریخی تجربے، تجربہ نمبر 2۔ خلفائے اربع کے بعد اسلامی حکومت بنی امیہ کے ہاتھ میں چلی گئی، جس کے بانی امیر معاویہ تھے۔ اس سلسلہ حکومت کا 5واں فرمانروا عبد الملک بن مروان تھا۔ 86 ہجری میں عبد الملک کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے اس نے اپنے دونوں بیٹوں ولید اور سلیمان کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ اس نے اپنے تمام صوبوں کے گورنروں اور عاملوں کے نام فرامین جاری کیے کہ عید الفطر کے اجتماع میں یکم شوال 86 ہجری کو ولید و سلیمان کی ولی عہدی کے لیے بیعت لی جائے۔ چنانچہ تمام ممالک اسلامی میں تاریخ مقررہ پر ان دونوں کی ولی عہدی کے لیے بیعت لی گئی۔ یہی موقع ہے جبکہ مدینہ کے مشہور محدث سعید بن مسیب کو بیعت سے انکار کرنے پر درے لگائے گئے۔ عبد الملک بن مروان کے انتقال کے بعد جب اس کا بڑا لڑکا ولید تخت پر بیٹھا تو اس نے یہ کوششیں شروع کر دیں کہ اپنے بعد تخت کی وراثت اپنے بھائی کے بجائے اپنے بیٹے عبد العزیز کی طرف منتقل کر دے۔ ولید بن عبد الملک نے پہلے اپنے بھائی سلیمان کو لکھا کہ وہ از خود ولی عہدی سے دستبردار ہو جائے، لیکن سلیمان اس کے لیے تیار نہ ہوا تو اس نے دوسری تدبیر کی۔ اس نے تمام والیان ملک اور ممتاز افراد کو اپنے حق میں ہموار کیا اور طے کیا کہ ایک روز کسی خاص اجتماع کے موقع پر تمام ممالک اسلامی میں سلیمان بن عبد الملک کی ولی عہدی کی منسوخی کا اعلان کر دیا جائے اور اس کے بجائے عبد العزیز بن ولید کی ولی عہدی پر لوگوں سے بیعت لے لی جائے۔ مگر اس منصوبے کی تکمیل سے پہلے 15 جمادی الثانی 96 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے بعد سلیمان بن عبد الملک تخت نشین ہوا تو قدرتی طور پر وہ ان سرداروں کا دشمن ہو گیا جنہوں نے اس کو تخت سے محروم کرنے کے لیے سازشوں میں اس کے بھائی ولید کا ساتھ دیا تھا۔ انہی میں سے ایک حجاج بن یوسف تھا جو مشرق کے اسلامی ممالک کا وائسرائے تھا اور مغربی ممالک کا وائسرائے موسیٰ بن نصیر۔ حجاج کا صدر مقام عراق تھا اور موسیٰ بن نصیر کا کیروان۔ ان دونوں نے ولید کے منصوبے کی حمایت کی تھی، اس لیے دونوں سلیمان کی نظر میں وہ بدترین دشمن تھے جن سے سب سے پہلے نمٹنا نئے حکمران کے لیے ضروری تھا۔ حجاج سلیمان بن عبد الملک کی تخت نشینی سے 8 ماہ پہلے شوال 95 ہجری میں انتقال کر گیا تھا، اس لیے سلیمان اب حجاج بن یوسف کو نہیں پا سکتا تھا۔ تاہم حجاج کے رشتہ دار اس کے انتقامی جذبات کی تسکین کے لیے موجود تھے، جن میں سر فہرست حجاج کے ابن عم اور داماد محمد بن قاسم کا نام تھا، جس نے سندھ موجودہ پاکستان میں غیر معمولی فاتحانہ کارنامے دکھا کر حجاج کی شہرت میں اضافہ کیا تھا۔ محمد بن قاسم نہایت اعلیٰ درجے کی قابلیت رکھنے والا سپہ سالار تھا۔ ایک مورخ کے الفاظ میں اس نے سندھ و ہند کی فتوحات میں ایک طرف اپنے آپ کو رستم و سکندر سے زیادہ بڑا بہادر ثابت کیا تو دوسری طرف نوشیروان عادل سے بڑھ کر عادل و رعایا پر رحم کرنے والا ظاہر ہوا۔ یہ نوجوان فتح مند سردار سندھ و پنجاب میں اتنی تیزی سے گھس رہا تھا اور بستیوں کی بستیاں اس کے اثر سے اس طرح دائرہ اسلام میں داخل ہوتی چلی جا رہی تھیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عنقریب سارا علاقہ ایک اسلامی علاقہ بن جائے گا۔ ہندوستان کی مہم پر محمد بن قاسم کو حجاج نے ہی روانہ کیا تھا۔ اس کے لیے حجاج نے کتنا اہتمام کیا تھا اس کا اندازہ چند مثالوں سے ہوگا۔ نمبر 1، حجاج نے دیگر تمام ساز و سامان کے علاوہ 30,000 دینار خصوصی طور پر محمد بن قاسم کے ہمراہ کیے تھے تاکہ ناگہانی ضرورت کے وقت کام آ سکیں۔ میر معصوم کہا جاتا ہے کہ فوجی کشتی کی اس مہم پر کل 6 کروڑ درہم صرف ہوئے تھے۔ نمبر 2، فراہمی سامان کا حجاج کو اس قدر خیال تھا کہ اس نے سوچا
کہ محمد بن قاسم کو عربوں کی عادت کی بنا پر کھانے میں سرکے کی ضرورت ہوگی، چنانچہ اس نے بہت سی روئی سرکے میں تر کر کے خشک کرایا اور اس کو محمد بن قاسم کے پاس روانہ کیا اور لکھا کہ جب سرکہ کھانے کو جی چاہے تو اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑ لینا۔ نمبر 3، 5 منجنیکیں جو بھاری ہونے کی وجہ سے خشکی کے راستے سے روانہ نہ ہو سکتی تھیں، ایک بڑے جہاز پر لاد کر ساحل سندھ کی طرف روانہ کی۔ یہ منجنیکیں اتنی بڑی تھیں کہ ان میں سے ہر ایک کو چلانے کے لیے 5 آدمیوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ نمبر 4، اس پوری مہم کے دوران حجاج اور محمد بن قاسم کے درمیان ڈاک کا سلسلہ جاری رہا۔ حجاج بصرہ میں تھا اور محمد بن قاسم سندھ میں، مگر انتظام یہ تھا کہ ہر تیسرے روز ایک خط حجاج لکھتا تھا اور اسی طرح محمد بن قاسم بھی ساری مصروفیتوں کے باوجود ہر تیسرے روز حجاج کے نام مفصل حالات تحریر کرتا۔ ڈاک کی روانگی کے لیے ایسے خاص انتظامات کیے گئے تھے کہ اگرچہ دیبل سندھ اور بصرہ میں ہزاروں کوس کا فاصلہ تھا، مگر برابر 7ویں روز بصرہ سے دیبل اور دیبل سے بصرہ دونوں کے خطوط پہنچ جاتے تھے۔ محمد بن قاسم نے 95 ہجری میں ملتان فتح کیا۔ اب پورا سندھ اس کے قبضے میں تھا۔ بحر عرب سے لے کر حدود کشمیر تک تمام راجاؤں اور سرداروں نے اسلام کی عظمت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اب اس نے پورے برصغیر میں اسلام کی اشاعت کا منصوبہ بنایا اور کنوج کی طرف کوچ کرنا شروع کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ کنوج پر قبضہ کرنے کے بعد بقیہ علاقوں کی فتوحات کا دروازہ کھل جائے گا، مگر 96 ہجری میں سلیمان بن عبد الملک تخت نشین ہوا۔ اس کو حجاج کے متعلقین سے حجاج کا بدلہ لینا تھا۔ اس نے ایک طرف حجاج کے بعد یزید بن محلب کو عراق کا والی مقرر کیا اور ایک خارجی المذہب صالح بن عبد الرحمن کو خراج وصول کرنے کی خدمت سپرد کی۔ یہ دونوں حجاج کے بدترین دشمن تھے، چنانچہ سلیمان کے حکم کے مطابق ان دونوں نے نسل عقیل خاندان حجاج کے لوگوں کو طرح طرح سے ماخوذ کر کے قتل کرنا شروع کیا۔ دوسری طرف سلیمان نے محمد بن قاسم کو ولایت سندھ سے معزول کرنے کا حکم جاری کر دیا، جس کا قصور اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ وہ حجاج بن یوسف کا ابن اور داماد تھا، اور حجاج کا نامور عزیز ہونے کی بنا پر اس کو ہلاک کر کے سلیمان اپنے انتقامی جوش کو ٹھنڈا کر سکتا تھا۔ سلیمان نے محمد بن قاسم کی جگہ یزید بن ابی کشا کو سندھ کا حاکم مقرر کیا۔ نیا حاکم دربار خلافت کا حکم لے کر سندھ پہنچا۔ اس نے محمد بن قاسم کو گرفتار کیا اور مجرموں کی طرح اس کو ٹاٹ کے کپڑے پہنائے، ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈالی اور معاویہ بن محلب کی حراست میں عراق روانہ کیا۔ یہ بھی محمد بن قاسم کی سعادت مندی تھی، ورنہ سندھ میں وہ اتنا مقبول تھا کہ وہ خلیفہ کے حکم سے بغاوت کر کے خود یزید اور محلب کو گرفتار کر سکتا تھا۔ فتوح البلدان کے بیان کے مطابق عربی کا مشہور شعر اسی وقت محمد بن قاسم کی زبان پر جاری ہوا تھا: لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا اور کیسے جوان کو ضائع کیا، وہ جو مصیبت کے دن کام آئے اور سرحدوں کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد محمد بن قاسم کو دمشق لے جایا گیا۔ وہاں سلیمان کے حکم سے وہ واسط کے جیل خانے میں قید کر دیا گیا۔ اس پر داروغہ جیل کی حیثیت سے صالح بن عبد الرحمن مسلط تھا، جس نے اس کو جیل میں طرح طرح کی تکلیفیں دے کر مار ڈالا۔ ایک مورخ ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے: اگر ولید بن عبد الملک کی زندگی کچھ روز اور وفا کرتی، یا سلیمان ہی عقل و ہوش سے کام لے کر محمد بن قاسم کو چھوڑ دیتا، تو شاید ایشیا کی تاریخ کچھ اور ہی ہوتی۔ یہی مورخ مزید لکھتا ہے: محمد بن قاسم کے زمانے میں خلقت خدا کثرت سے اسلام قبول کرتی جا رہی تھی۔ تبلیغ دین کی جو سچی اور صحیح کوشش اس نے چند روز میں کر کے دکھا دی، بعد کی بڑی بڑی سلطنتیں
صدیوں میں بھی نہ کر سکی۔ اس نو عمر سپہ سالار نے چند روز کی حکمرانی میں جو گہرا اثر ڈال دیا تھا، ویسا اثر پٹھانوں اور مغلوں کی سلطنتیں 500 برس میں بھی ملک پر نہیں ڈال سکیں۔ سندھ کے علاوہ بقیہ ملک میں آج مسلمان تھوڑے ہیں اور ملک پر کوئی اثر نہیں رکھتے، بخلاف اس کے سندھ میں سب سے بڑا غلبہ مسلمانوں کو حاصل ہے، اور یہ صرف عربوں اور خالصتاً محمد بن قاسم کی دین ہے۔ سب ہیڈنگ: اچھی زندگی۔ متوکل علی اللہ ایک عباسی خلیفہ تھا۔ فتح بن خاقان کہتے ہیں کہ ایک روز میں خلیفہ متوکل کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت وہ سر نیچا کیے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ میں نے کہا، امیر المومنین، آپ کچھ فکر مند ہوتے ہیں، حالانکہ آپ وہ شخص ہیں جس کو روئے زمین پر سب سے زیادہ آسائش کے سامان حاصل ہے۔ خلیفہ متوکل نے میری بات سن کر اپنا سر اٹھایا اور کہا، اے فتح، مجھ سے زیادہ اچھی زندگی اس شخص کی ہے جس کے پاس ایک کشادہ مکان ہو، نیک بیوی ہو، بقدر ضرورت روزی کا انتظام ہو، نہ ہم اس کو جانتے ہوں کہ اس کو تکلیف دیں اور نہ وہ ہمارا محتاج ہو کہ ہم اس کو رسوا کریں۔ اچھی زندگی اس کا نام نہیں کہ آدمی کے پاس زندگی کے ساز و سامان کی کثرت ہو۔ اچھی زندگی کا راز قناعت ہے۔ قناعت کی دولت اسے ملتی ہے جو بقدر ضرورت چیزوں پر راضی ہو جائے اور شہرت و عزت سے بے نیاز ہو کر جینا جانتا ہو۔ کسی کو بقدر ضرورت روزی حاصل ہو تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ بقدر ضرورت روزی پر مطمئن نہ ہونا صرف حرص کی بنا پر ہوتا ہے، اور حریص آدمی کے لیے کبھی اطمینان نہیں، کیونکہ بقدر ضرورت کی تو حد ہے مگر حرص کی کوئی حد نہیں۔ بیوی اس لیے ہے کہ وہ زندگی کی رفیق بنے اور آدمی کے لیے گھریلو سکون کا ذریعہ ہو، مگر یہ فائدہ صرف نیک اور صالح بیوی سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسری تمام خصوصیات جو آدمی ایک عورت میں تلاش کرتا ہے وہ زوال پذیر بھی ہیں اور نئے نئے مسائل پیدا کرنے والی بھی۔ کسی کے پاس کشادہ مکان کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خود اپنی ایک نئی دنیا حاصل ہے جہاں وہ اپنی پسند کے مطابق ایک زندگی بنا کر اس کے اندر رہ سکتا ہے۔ دانش مند آدمی کے لیے کشادہ مکان گویا طوفان نوح کے درمیان ایک کشتی نوح ہے۔ گمنامی آدمی کے لیے سب سے بڑی عافیت ہے، کیونکہ جو شخص نام حاصل کر لے اس کو حاسدین کے حسد سے بچنا ممکن نہیں۔ اس طرح جس شخص کو خدا نے دوسروں کی محتاجی سے بچایا ہو اس سے بڑا خوش قسمت اور کوئی نہیں، کیونکہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ عین اس مقام پر آدمی کو ذلیل کر دیتے ہیں جہاں وہ حاجت مند بن کر ان کے سامنے آیا ہو۔ سب ہیڈنگ: اخلاص کافی نہیں۔ ہرمزان قدیم ایرانی سلطنت کا ایک فوجی سردار تھا۔ جنگ قادسیہ میں وہ ایرانیوں کی طرف سے مسلمانوں سے لڑ رہا تھا۔ اس جنگ میں جب اس کو شکست ہوئی تو وہ بھاگ کر خوزستان آیا اور یہاں اپنی فوجیں جمع کر کے ایران کے اس سرحدی علاقے پر اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی۔ مسلم فوج نے کوفہ و بصرہ سے نکل کر اس پر حملہ کیا۔ ہرمزان کو شکست ہوئی اور اس نے جزیہ ادا کرنے کی شرط پر مسلمانوں سے صلح کر لی، مگر موقع پاتے ہی اس نے بغاوت کر دی۔ دوبارہ مسلم فوج آئی، مقابلہ ہوا جس میں ہرمزان کو شکست ہوئی۔ ہرمزان نے ایک نئے مقام پر پناہ لی جس کا نام رام ہرمز تھا۔ اس نے پھر جزیہ کی شرط پر صلح کی پیشکش کی جس کو مسلمانوں نے منظور کر لیا، مگر ہرمزان نے کچھ عرصہ بعد دوبارہ بغاوت کر دی۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری کی سرگردی میں اسلامی فوج نے اس پر حملہ کر دیا۔ ہرمزان کو شکست فاش ہوئی۔ اس کا شہر تشتر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ ہرمزان تشتر کے قلعہ میں محصور ہو گیا۔ ہرمزان نے دیکھا کہ بہت جلد مسلمان اس کے قلعے پر قابض ہو جائیں گے۔ اس نے مسلمانوں کے سردار کے پاس یہ درخواست بھیجی کہ میں اس شرط پر اپنے آپ کو تمہارے سپرد کرنے کے لیے تیار ہوں کہ مجھ کو خلیفہ عمر کی خدمت میں بھیجا جائے
اور میرے معاملے کو انہی کے فیصلے پر چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ہرمزان کو انس بن مالک اور دوسرے لوگوں کی نگرانی میں مدینہ لایا گیا۔ حضرت عمر نے ہرمزان سے کہا کہ تم نے بار بار بدعہدی کی ہے اور بدعہدی کی سزا تم جانتے ہو، قتل ہے۔ ہرمزان نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ میری بات سنے بغیر ہی مجھے قتل نہ کر دیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، تمہاری بات ضرور سنی جائے گی۔ اس کے بعد ہرمزان نے پینے کے لیے پانی مانگا۔ پانی آیا تو پیالہ ہاتھ میں لے کر اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ مجھے پانی پینے کی حالت میں قتل نہ کر دیں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، تم اندیشہ نہ کرو، جب تک تم پانی نہ پی لو گے تم کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہرمزان نے اس کے فوراً بعد پیالے کا پانی زمین پر گرا دیا اور کہا کہ آپ مجھے اب قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اس پانی پینے تک کے لیے مجھے امان دے چکے ہیں۔ حضرت عمر نے یہ سن کر کہا تو جھوٹ بولتا ہے، ہم نے تو تجھ کو امان نہیں دی اور تو قتل کیا جائے گا۔ انس بن مالک فوراً کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، ہرمز صحیح کہتا ہے، آپ کہہ چکے ہیں کہ جب تک تم پانی نہ پی لو گے تم قتل نہ کیے جاؤ گے، اور پانی اس نے پیا نہیں۔ حضرت عمر اگرچہ انس بن مالک کی دلیل سے مطمئن نہ تھے مگر معاملہ کی نزاکت کی بنا پر خاموش ہو گئے۔ اب ہرمزان نے دوسری ہوشیاری یہ کی کہ کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان بن کر مدینے میں رہنے لگا، اور عمومی اسلامی قاعدے کے مطابق 2000 دینار سالانہ کا وظیفہ بھی بیت المال سے حاصل کر لیا۔ انہی دنوں ایک ایرانی غلام ابو لولو فیروز مدینہ میں رہتا تھا۔ یہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ ہرمزان اور ابو فیروز دونوں مسلمانوں سے اس بات پر ناراض تھے کہ انہوں نے ایران کی کیانی عظمت کو مٹا دیا اور ان کے قومی فخر کا خاتمہ کر دیا۔ اس مشترک جذبے نے دونوں کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا۔ ان میں رازدارانہ باتیں ہونے لگیں۔ کیانی عظمت کو واپس لانے کے بارے میں وہ اپنے خواب کو واقع نہیں بنا سکتے تھے۔ اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ مسلمانوں کی تخریب کے منصوبے بنانے لگے۔ جلد ہی اس کا ایک موقع انہیں میسر آ گیا۔ ابو لولو فیروز ایک روز مدینہ کے بازار میں تھا کہ اس کی ملاقات خلیفہ عمر سے ہو گئی۔ اس نے کہا اے امیر المومنین، میرا آقا مغیرہ مجھ سے بہت زیادہ محصول لیتا ہے، آپ اس کو کم کرا دیجئے۔ حضرت عمر نے پوچھا کتنا؟ ابو لولو نے کہا 2 درہم روز۔ حضرت عمر نے کہا تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا آہنگری، نقاشی اور نجاری۔ حضرت عمر نے کہا کہ جب تم اتنے ہنر جانتے ہو تو پھر یہ رقم تمہارے لیے زیادہ نہیں ہے؟ ابو لولو کو یہ بات سخت ناگوار گزری، کیونکہ حضرت عمر نے مذکورہ معاملہ میں ابو لولو کے بجائے مغیرہ بن شعبہ کی حمایت کی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے ابو لولو سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ایسی چکی بنانا جانتے ہو جو ہوا کے زور سے چلتی ہے، تو مجھ کو بھی ایسی ہی ایک چکی بنا دو۔ ابو لولو نے جواب دیا کہ اچھا، میں آپ کے لیے ایسی چکی بنا دوں گا جس کی آواز مشرق و مغرب کے لوگ سنیں گے۔ اب ہرمز اور ابو لولو کے خواب کی تکمیل کا وقت آ گیا۔ دونوں نے خفیہ سازش کر کے زہر میں بجھا ہوا ایک خنجر تیار کیا۔ اس کے بعد ابو لولو ایک روز فجر کے وقت اندھیرے میں مدینے کی مسجد میں داخل ہوا۔ اس کی آستین میں مذکورہ خنجر چھپا ہوا تھا۔ جب نماز کھڑی ہوئی تو وہ صف اول میں شامل ہو گیا۔ حضرت عمر نے امامت کے مقام پر کھڑے ہو کر نماز شروع کی تو ابو لولو اچانک تیزی سے صف سے نکلا اور حضرت عمر پر پے در پے 6 وار کیے۔ حضرت عمر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بعد کو اسی میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ سب ہیڈنگ اعلیٰ ظرفی۔ امیر معاویہ کی خلافت کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں روم کی مشرقی سلطنت کے اکثر حصے فتح ہو چکے تھے۔ رومی بادشاہ پسپا ہو کر قسطنطنیہ ترکی کے قلعے میں رہنے لگا تھا۔
تاہم سرحد پر وہ مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا تھا۔ اسی قسم کی ایک جھڑپ میں ایک بار رومیوں نے کچھ مسلمانوں کو قید کر لیا، جن میں قریش کا ایک آدمی بھی شامل تھا۔ رومی بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ وہ لوگ میرے سامنے حاضر کیے جائیں۔ مسلمان قیدی اس حال میں دربار میں لائے گئے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ رومی بادشاہ نے ان سے ذلت آمیز گفتگو کی۔ اس نے کہا کہ تم جیسے لوگوں کی سزا یہی ہے، ہم تم کو اسی طرح سزا دیں گے یہاں تک کہ تم مر جاؤ اور تمہارے ہم قوموں کو عبرت ہو کہ وہ ہمارے علاقے کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں۔ قریشی کو بادشاہ کا کلام سن کر غیرت آ گئی۔ اس نے بادشاہ کو سخت انداز میں جواب دیا۔ اس نے کہا کہ جب تک تمہاری اسلام دشمنی باقی ہے تمہارے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی، اور تم جان لو کہ خدا کے راستے میں ہمارا خون بہت سستا ہے، مگر وہ اس وقت تک بہت قیمتی ہو جائے گا جب تک تمہارے جیسا بادشاہ ہم کو قتل کرے۔ قریش کا یہ جواب سن کر دربار کے ایک بطریق کو غصہ آ گیا۔ وہ اٹھ کر قریشی کے پاس آیا اور اس کے چہرے پر دائیں بائیں 2 تماچے مارے۔ قریشی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس لیے اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، البتہ اپنی اس بے عزتی پر وہ چیخ پڑا۔ قریشی بلند آواز سے چیخا، اے معاویہ، تم کہاں ہو کہ ان ذلیل لوگوں سے انتقام لو جنہوں نے تمہارے ایک شریف آدمی کو تماچا مارا ہے۔ پھر وہ بطریق کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ میرا ایک دن آئے گا جبکہ تم جان لو گے کہ میں کون ہوں۔ اس واقعے کی خبر قسطنطنیہ سے دمشق پہنچی۔ امیر معاویہ کو اسے سن کر بہت رنج ہوا۔ انہوں نے عزم کیا کہ اس سلسلے میں ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ امیر معاویہ نے اولاً رومی بادشاہ سے تبادلہ کی بنیاد پر مسلمان قیدیوں کی رہائی کی بات کی، یہاں تک کہ مسلم قیدیوں کی تعداد کے مقابلے میں رومی قیدیوں کی زیادہ تعداد کو واپس کر کے اپنے قیدیوں کو رہا کرا لیا۔ اس کے بعد امیر معاویہ نے نہایت خاموشی کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے تلاش کر کے شام کے ایک آدمی کو حاصل کیا۔ وہ تاجر تھا اور رومی زبان جانتا تھا۔ امیر معاویہ نے کثیر مقدار میں اس کو سونے کے دینار دیے، اس کو پورا منصوبہ بتایا اور کہا کہ تم جاؤ اور کسی نہ کسی طرح اس بطریق کو پکڑ کر دمشق لے آؤ۔ اس آدمی نے تاجر کے روپ میں سفر کیا اور اس طرح دمشق سے قسطنطنیہ پہنچا۔ بطریق کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس سے تعلقات پیدا کیے، اس کو قیمتی تحفے، عطر، جواہرات، ریشمی کپڑے وغیرہ پیش کیے۔ اس طرح وہ کئی بار دمشق سے قسطنطنیہ اور قسطنطنیہ سے دمشق آتا جاتا رہا اور بطریق کو تحفے دیتا رہا۔ یہ پورا معاملہ اتنی رازداری کے ساتھ ہوا کہ تاجر اور امیر معاویہ کے سوا کسی اور کو اس کی متعلق خبر نہ ہوئی۔ اس طرح لمبا عرصہ گزر گیا۔ جب بطریق سے کافی تعلقات ہو گئے تو اس نے بطور خود کچھ خاص تحفے لانے کی فرمائش کی۔ تاجر اس سے وعدہ کر کے واپس ہوا۔ وہ دمشق آیا۔ یہاں اس نے نہایت تیز رفتار اونٹنی حاصل کی۔ اونٹنی کو ایک آدمی کے ساتھ لا کر ایک خاص مقام پر ٹھہرایا۔ اس کے بعد وہ بطریق کے پاس گیا اور کہا کہ میں تمہارے تمام تحفے لے کر آیا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ اس طرح ہیلا کر کے وہ بطریق کو مذکورہ مقام پر لے آیا۔ یہاں دونوں نے اچانک بطریق کو پکڑ لیا۔ انہوں نے نہایت تیزی سے بطریق کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کو سواری پر بٹھا کر ہوا کی رفتار سے دمشق کی طرف روانہ ہو گئے۔ بطریق جب دمشق پہنچا تو امیر معاویہ نے ایک مجلس میں بہت سے لوگوں کو جمع کیا اور مذکورہ قریشی کو بھی بلایا۔ اس کے بعد ایک پردہ ہٹایا گیا تو اس کے پیچھے مذکورہ بطریق موجود تھا۔ قریشی اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تاریخ کے اگلے الفاظ یہ ہیں،
امیر معاویہ نے قریشی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے امیر چچا کے بیٹے، اب تم اس سوری تاجر کا شکریہ ادا کرو۔ اس کو میں نے جو تدبیر بھی بتائی اس کو اس نے بغیر کسی ادنیٰ کمی کے نافذ کیا، اور اب تم اس بطریق سے اس پر ظلم کیے بغیر اپنا حق لے سکتے ہو۔ قریشی نے کہا کہ اگر میں نے قسم نہ کھائی ہوتی تو میں اس کو معاف کر دیتا، پھر ہاتھ اٹھایا اور اس کو ایک تماچا مارا اور کہا کہ بس یہ کافی ہے، بقیہ کو میں اسے معاف کرتا ہوں۔ پھر معاویہ نے بطریق کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب تم 3 دن کے لیے ہمارے مہمان ہو۔ 3 دن گزرنے کے بعد اس کو سوری تاجر نے اسی حال میں واپس کیا کہ اس کے ساتھ وہ تمام تحفے تھے جن کو اس نے طلب کیا تھا۔ اس کے بعد قسطنطنیہ میں تمام بطریق رومی بادشاہ کے پاس جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اب مسلم قیدیوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، کیونکہ میں نے عزت اور شرافت اور اخلاق میں ان کے جیسا نہیں دیکھا، اور اگر معاویہ مجھ کو پکڑنا چاہتے تو وہ اس کے لیے عاجز نہ تھے، مگر انہوں نے ایسا کرنا پسند نہیں کیا۔